توحید حق کا وہ پاسدار اور یہ مولوی ابن دحیہ جس نے میلاد کے حق میں کتاب لکھی اور بادشاہ کو خوش کیا، اس کے بارے میں آئیے محدثین کیا کہتے ہیں۔ خبیث اللسان، احمق، شدید الکبر، قلیل النظر فی امور الدین متہاونا، بد زبان، احمق، شدید متکبر اور دین کے معاملات میں پرلے درجے کا لاپرواہ انسان تھا۔ جلالی جی، جہاں تک سرور عالم سید الانبیاء شافع محشر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا معاملہ ہے، وہ تو قرآن سے ہی ثابت ہے۔ تو خون کے آنسو رونے کو جی کرتا ہے کہ آپ کے ان فتووں کی وجہ سے اور آپ کی اس شروع کی ہی بدعت کی وجہ سے حالات کہاں تک پہنچ گئے۔ اگر یہ کوئی نان مسلم کرتا تو شاید مسلمان اس کا گلا دبانے کے لیے پہنچ جاتے۔ نکلی داڑیاں لگائی ہوئی ہیں، چہروں پہ عجیب و غریب ماسک لگائے ہوئے ہیں، چہرے بگاڑے ہوئے ہیں، کہیں اونٹوں کی سواری ہو رہی ہے، کہیں عورتیں گھوڑوں پہ جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کا تذکرہ یقیناً باعث برکت و سعادت ہے، اور اس ذکر کو کسی مسلمان نے نہ حرام کہا ہے اور نہ ہی بدعت کہا ہے۔ اصل مسئلہ جس پہ اختلاف ہے وہ ہے سال کے ایک دن کو، ولادت کے دن کو عید قرار دے کر اس دن جشن منانا، چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، حتیٰ کہ اب تو رقص اور جھومنے کی مجالس یار لوگ کرتے ہیں۔ وہ کچھ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے بڑے پریشان ہو چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے رہنماؤں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ اصل نقطے کو چھوڑ کر خلط مبحث کا شکار ہو کر بات کو گھماتے جاتے ہیں، اور ایک ایسا عمل جس کے بارے میں بریلوی مسلک کے بڑے بڑے لوگ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ 5ویں 6ویں صدی کی ایجاد ہے، اسے بزعم خود قرآن و حدیث سے ثابت کر دکھانے کی ناکام کوششوں میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بطور ثبوت دیکھ لیجئے، بریلوی امت کے حکیم، مفسر، شارح مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب جاء الحق صفحہ 214 پر لکھا ہے، امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ پھر چند سطر بعد اسی صفحہ 214 پر لکھا ہے، جس بادشاہ نے اس کو سب سے پہلے ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے، اور ابن دحیہ اس نے میلاد شریف پر ایک کتاب لکھی۔ یہ بادشاہ 6ویں صدی کا ہے۔ اس وقت کے اہل علم کی گواہیاں موجود ہیں کہ وہ بادشاہ مصرف یعنی فضول خرچ تھا۔ اور یہ مولوی ابن دحیہ جس نے میلاد کے حق میں کتاب لکھی اور بادشاہ کو خوش کیا، اس کے بارے میں آئیے محدثین کیا کہتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں لکھا ہے، وقال ابن النجار رأيت الناس مجمعين على كذبه وضعفه۔ ابن نجار نے کہا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا اس ابن دحیہ کے جھوٹے اور ضعیف ہونے پر اجماع تھا، اور اس پر کہ جو احادیث اس نے نہیں سنی ان کے سننے کا مدعی، جن سے نہیں ملا ان محدثین سے ملاقات کا مدعی بن جاتا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں اور بھی کافی کچھ بیان فرمایا، اگر سب کو ذکر کریں گے تو کافی تطویل کا سبب ہوگا، بس اتنا اور سن لیں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے، خبیث اللسان، احمق، شدید الکبر، قلیل النظر فی امور الدین متہاونا، بد زبان، احمق، شدید متکبر اور دین کے معاملات میں پرلے درجے کا لاپرواہ انسان تھا۔ یہ باتیں اس لیے بتائی کہ بریلوی فرقے کے حکیم الامت بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس نے میلاد پر کتاب لکھی، جبکہ اس کذاب کی اصلیت آپ کے سامنے ہے۔ محدثین نے اس کو بالکل ننگا کیا، یہ ایک ڈھونگی بابا تھا۔ آئیے یار لوگوں کے گھر کی دوسری گواہی بھی سن لیں۔ عبدالسمیع رامپوری صاحب کی کتاب انوار ساطعہ
صفحہ 267 بھی دیکھ لیں. لکھتے ہیں اور اس عمل کو تخصیص دی گئی 7 مہینہ مبارک ربیع الاول کے. ہر چند کہ تذکرہ تو قدیم زمانہ یعنی صحابہ کے وقت سے چلا آتا تھا، لیکن یہ سامان فرحت و سرور کرنا اور اس کو بھی مخصوص شہر ربیع اول کے ساتھ اور اس میں بھی خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا. جلالی صاحب ذرا کان لا کے سنیا جے، اصل نقطہ اختلاف تو یہی تخصیصات ہے. سامان فرحت، چراغاں، جھنڈیاں، رقص و سرور بلکہ کھیل تماشا تک ہو رہا ہے. ان تخصیصات کے بارے میں آپ کے علامہ رامپوری نے لکھا یہ سب کچھ بعد میں ہوا، یعنی 6ویں صدی کے آخر میں. پھر آگے لکھا شہر موصل ملک عراق میں، وہاں ایک متقی دیندار شیخ عمر انہوں نے یہ عمل ایجاد کیا. آگے بھی ایسا کچھ لکھا ہے. باقی یہ شیخ عمر ابن دحیہ ہی ہے جس کی دینداری و تقوی کی پول پٹی ہم نے نہیں بلکہ حافظ دنیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کھول کر رکھی. لسان المیزان ہم پیش کر چکے ہیں. جلالی جی جہاں تک سرور عالم سید الانبیاء شافع محشر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا معاملہ ہے وہ تو قرآن سے ہی ثابت ہے. آپ کی ولادت باسعادت سے ہزاروں سال پہلے تورات و انجیل میں بھی موجود ہے آپ کا ذکر. آپ کے ذکر جمیل کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ اہل الحدیث کی ہر مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اہل الحدیث کی مجلس میں ہوتا ہے کسی اور کی مجلس میں نہیں، اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اہل الحدیث کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے کسی اور کی مجلس میں نہیں. کیونکہ ہم تو ہر مسئلے میں بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یوں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ یوں رکھا. ہم ہر عمل میں آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، اور جب حدیث مصطفیٰ آئے گی تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے اہل الحدیث کی مجالس میں سب سے زیادہ گونجیں گے. تو ذکر بھی آپ کا ہمارے پاس سب سے زیادہ. ہم تو نہ تو کہتے ہیں کہ حضرت جی نے فرمایا، قادری جی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بابا جی نے فرمایا. ہمارا تو ہر مسئلہ ایک ہی بات ہوتی ہے، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ کا ذکر سب سے زیادہ ہماری مجالس میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ سب سے زیادہ درود صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں اہل الحدیث کی مجالس میں ہوتی ہیں. بات تخصیصات کے ساتھ یوم عید اور جشن منانے کی ہے تو فی الحال ہم آپ کے ان 2 بزرگوں سے دکھا دیا کہ یہ 6ویں صدی کے آخر کی ایجاد ہے. اب آئیے جلالی صاحب کی دلیل کی طرف. کیا صحابہ نے بھی منایا؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے نعوذ باللہ. یہ فرمائیں کہ صحابہ نے منایا میلاد؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے. بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے. ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، موضوع سخن کیا ہے. وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا تو وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک جواب بن جائے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک. یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم جلسنا بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علامہ ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہی محفل میلاد ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا نہ مسائل زکوٰۃ کا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا. جلالی نے صحیح مسلم کی حدیث جو پیش کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر 6857، اس کے علاوہ سنن ترمذی 3379، سنن نسائی 5426، مسند احمد 16835 پر بھی ہے. جلالی صاحب نے الفاظ نسائی والے پڑھے، حوالہ صحیح مسلم کا دیا. خیر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ صحیح مسلم کا اسکین دیکھ لیں. اس حدیث میں محفل ولادت والی بات سرے سے نہیں ہے. سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کو یوم عید اور یوم جشن اور عیدوں کی عید منانے کا کوئی ذکر نہیں.
اس محفل کے لیے چراغاں، حلوے، مانڈے، جھنڈیوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، سڑکیں بلاک کر کے ریلیاں نکالنے کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ جو کچھ آج آپ کے ان فتووں کی روشنی میں آپ کی عوام کر رہی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کے ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ لڑکے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، بن سنور کے، سج دھج کے عورتیں اور ان کے اشتہار چھپ رہے ہیں۔ مردوں کے لیے شاید پردے کا آپ نے انتظام کروایا ہو، باقی عورتوں میں کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کے اس دفعہ کے ان میلاد کے پروگراموں کو دیکھ کر تو خون کے آنسو رونے کو جی کرتا ہے کہ آپ کے ان فتووں کی وجہ سے اور آپ کی اس شروع کی ہی بدعت کی وجہ سے حالات کہاں تک پہنچ گئے۔ اگر یہ کوئی نان مسلم کرتا تو شاید مسلمان اس کا گلا دبانے کے لیے پہنچ جاتے۔ نکلی داڑیاں لگائی ہوئی ہیں، چہروں پہ عجیب و غریب ماسک لگائے ہوئے ہیں، چہرے بگاڑے ہوئے ہیں، کہیں اونٹوں کی سواری ہو رہی ہے، کہیں عورتیں گھوڑوں پہ جا رہی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے کھاتے میں ہے، اس کا جو کچھ ملے گا وہ آپ ہی کو ملے گا۔ لیکن آپ نے جو دلیل پکڑنے کی کوشش کی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ دین اسلام کی نعمت، اللہ نے ہدایت دی، اس کی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا ان پر احسان ہوا، ہم پر احسان ہوا، قیامت تک کے مسلمانوں پر اللہ کا احسان کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور ہم آپ کے امتی بنے۔ اللہ نے یہ انسانیت پہ بہت بڑا احسان کیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ اللہ کی طرف بلانے والے داعی بن کر آئے۔ آپ کی دعوت، آپ کی محنت اور آپ کا اخلاص تھا کہ اللہ نے ان بت پرستوں کو ہدایت دی، میرے نبی کے وہ صحابہ بنے، امت کے لیے وہ رہبر اور رہنما بنے، قیامت تک اہل ایمان کے امام بنے۔ اور کوئی یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ صحابہ نے یہ 12 ربیع الاول کو کر کے ہر سال کے اسی دن اس ذکر کی مجلس برپا نہیں کی، بلکہ وہ تو اکثر اپنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا ذکر کرتے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، وگرنہ ان سے پہلے وہ اپنے بت پرستی کے اندر کس طرح مگن تھے۔ یہ اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا اور وہ امت کے امام بن گئے۔ یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں، صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، ائمہ دین، محدثین، اہل ایمان روز ہی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اور آج تک اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا سب سے پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بھیجا، ہماری اصلاح کے لیے بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور یہ تمام باتیں اہل ایمان کے لیے ضروری اور لازمی ہیں۔ قرآن و سنت میں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے ایسے عمل کو جو خود آپ کے بڑوں نے اعتراف کیا کہ یہ 6ویں صدی کے آخر میں ایجاد ہوا، اس کی دلیل بنانا اپنے بڑوں کو احمق ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ معاملہ صرف جلالی صاحب کا نہیں، کتنے ہی بریلوی مولویوں کو ہم نے دیکھا اس طرح کی کوئی حدیث لے کر عید میلاد اور جشن میلاد اس کو دلیل بنا کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جلالی نہیں، کتنے ہی بریلوی مولویوں کو ہم نے دیکھا اس طرح کی کوئی حدیث لے کر اپنا عید میلاد اور جشن میلاد کو دلیل سے ثابت کہنے کا دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر، ذکر رسول، ذکر نعمت اسلام و ہدایت یقیناً 6ویں صدی میں ایجاد نہیں ہوا، لیکن 12ویں ربیع الاول کو عید کے دن منانا، جشن منانا، چراغاں کرنا، اچھے بھلے مولویوں جیسے روپ میں دکھائی دینے والوں کا اچھلنا کودنا، پہلے عورتیں اور کنجریے اور زنخے ناچتے تھے، اب داڑھی والے ناچتے ہیں۔ تمہارے ان فتووں اور تمہارے ان تعلیمات کی روشنی میں مولوی تھرکتے ہیں، مولوی ناچتے ہیں، عورتیں ناچتی ہیں، لڑکے ناچتے ہیں، اور یہ ناچ گانے کو نبی کی محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ساز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، وہ ساز اللہ کے نبی کی ولادت کے نام پہ آج کیسے گونج رہا ہے کہ مسجدیں محفوظ نہیں، مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے یہ زنخے، یہ چھوکرے، یہ لڑکیے، یہ لڑکے، یہ مکس گیدرنگ، یہ ناچ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کمائی کا ذریعہ بنانے کے علاوہ تمہارے پاس مال کمانے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا؟
اور اس طرز عمل کا ہم ہی نہیں، جب سے یہ بدعت ایجاد ہوئی تب سے اہل علم اس کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، اسے بدعت بتلاتے آ رہے ہیں، اس سے روکتے آ رہے ہیں، لیکن بدعت باز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، بدعت باز نہیں ہوتی، ہر سال نئے بچے پیدا کرتی ہے۔ جو پچھلے سال عید میلاد پر ہوا تھا، اس سال اس سے بڑھ کر ہوا، اور پتہ نہیں یہ کہاں جا کر فتنہ رکے گا۔ جب تک آپ جیسے مولوی اس فتنے کو کھاد دیتے رہیں گے، پروان چڑھاتے رہیں گے، تو یہ امت کی ذلت کا سبب بنتا رہے گا کہ سینما گھروں کے باہر بھی لکھا جائے گا عید میلاد کی خوشی میں 4 شو۔ جن عورتوں کو نرم آواز سے بات کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جن عورتوں کو پردوں میں چھپ کر آنے کا حکم دیا گیا، وہ عورتیں آج میک اپ سے بتوں کو سجا کر سج دھج کر مجلسیں پڑھ رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں، آئی لو یو یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہی ہیں۔ شرم اور حیا کے جنازے نکل رہے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں جلالی صاحب، اگر واقع علم دین سے آپ کا تھوڑا سا بھی تعلق ہے، اپنے ہاں تو آپ کنز العلماء کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو آئیے اس عید میلاد کو، اس جشن کو، جس عید کے بارے میں کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں، آئیے اسے قرآن و حدیث سے یا آثار صحابہ سے ثابت کرے، اور پھر یہ کہے کہ ہمارے بزرگوں کو ان دلائل کا علم نہیں تھا، احمد یار نعیمی صاحب کو نہیں پتہ لگا، کنز العلماء کو پتہ لگ گیا، اور کنز العلماء نے یہ دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے، اور ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر مان لیجئے کہ یہ بدعت ہے۔ پہلی 6 صدی کے مسلمان اس بدعت سے بے خبر رہے، اور جو وقت گزر رہا ہے تو اس کے اندر ایسے اضافے ہو رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسجد کے احترام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ڈانس، گانے، ساز، ہر طرح کی بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ جیسے مولویوں نے اس بدعت کو پروان چڑھایا، اور اب اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پر قائم رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ قائم رکھے، آپ کی محبت پہ قائم رکھے، اور ہم ویسے محبت کریں جیسے اصحاب محمد رسول اللہ نے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اور مصطفیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔